ہاں، انسان کو چاہیے کہ اگلے کی بھی عزت کرے، اس کا بھی احترام کرے، احترام اس کا بھی رکھے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ بس میری عزت ہے تو دوسرے کو حقیر جانو، دوسرے کو حقیر سمجھو۔ آج دیکھو نا کہ ہم لوگ کعبہ شریف کو، کعبے کو کتنا احترام دیتے، کتنی عزت دیتے ہیں، جو کہ عزت کے قابل ہے، احترام کے قابل ہے نا، کتنی عزت دیتے ہیں۔ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے نبی نے انسان کے بارے میں کہا کہ انسان کو بھی کتنی عزت و احترام دینا چاہیے، کتنی عزت دینی چاہیے۔ ایک صحابی سے روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو دیکھ کر تعجب سے ارشاد فرمایا۔ میرے دوستو تھوڑا دھیان سے سنو کہ ہمارے نبی نے تعجب سے کعبے کو دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہاں جو لیکن آیا ہے، یعنی بات اب ہارڈ ہونے والی ہے۔ اب بات کا پوائنٹ سنو۔ میرے نبی نے جب کعبے کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو دیکھ کر تعجب سے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے۔ لیکن مومن کی عزت و احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ کیا کہا؟ مومن کی عزت و احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو احترام کے قابل بنایا ہے، اور اسی طرح مومن کے مال، خون اور عزت کو بھی احترام کے قابل بنایا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ مومن کے مال، خون اور عزت کو بھی احترام کے قابل بنایا ہے، اور اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں۔ سمجھتے ہو؟ ہمیں ایمان والے کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، اس کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ ہاں، یہ بھی حرام ہے۔ دیکھو تو صحیح، آج ہم انسان کی قدر ہی نہیں کرتے ہیں، اس کے مرتبے کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، اس کی ویلیو آج ہم نہیں سمجھتے کہ اس کی ویلیو کیا ہے۔ اللہ کی قسم، جس قدر کعبہ شریف ہمارے لیے کتنا معنی رکھتا ہے، کتنی محبت کرتے ہیں ہم ایمان والے اس سے، ہے نا۔ ہمارا کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، محبت کرتے ہیں سب اس سے، جہاں سب جانے کی تمنا رکھتے ہیں، وہ کعبہ شریف کتنی عزت رکھنے والا ہے، کیا اس کا مقام ہے، دیکھو تو صحیح۔ لیکن میرے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں، مومن کی عزت و احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ دیکھو تو صحیح، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت و احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو احترام کے قابل بنایا ہے، اور اسی طرح مومن کے مال، خون، عزت کو بھی احترام کے قابل بنایا ہے، اور اسی طرح احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں۔ تو میرے دوستو، ذرا بھی بدگمانی نہ رکھو، ایمان والے بندے سے محبت کرو، محبت رکھو، اس کے بارے میں برا نہ سوچو، بھلے وہ حقیر ہے۔ اللہ کی قسم، آپ اور میں اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ حقیر ہے یا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے جس کی برائی کی جا رہی ہے، جو برائی کرنے والا ہے، اس سے زیادہ اچھا مقام اللہ کے وہاں اس کا ہو جس کی برائی کی جا رہی ہے۔ بتاؤ، جس کی برائی کی جا رہی ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ اچھا مقام اس کا اللہ کے وہاں ہو۔ سمجھتے ہو؟ لوگوں کے مرتبوں کو دیکھ کر ان کا ادب کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو، ان سے بات کیا کرو، ان کے مرتبوں کو دیکھ کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم فرمایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مرتبوں کا لحاظ کر کر برتاؤ کیا کریں، ان کے مرتبوں کا لحاظ کر کے برتاؤ کیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ان سے، تو ہمیں کتنا زیادہ ضروری ہے،
ہم اگلے بندے کا لحاظ کرنا چاہیے، اس کے مرتبے کو دیکھنا چاہیے، اس کی عزت کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی ویلیو اسلام نے کیا رکھی ہے، اللہ نے اس کی قیمت کیا رکھی ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، ہمیں کس طرح اس کے سامنے پیش آنا ہے، ہمیں کس طرح اس سے گفتگو کرنی ہے۔ دیکھو تو صحیح، آج ہم انجان ہیں، آج ہم غافل ہیں، آج ہم کسی کو عزت ہی نہیں سمجھتے، کسی کو قدر ہی نہیں سمجھتے۔ جو عالم ہوگا اپنے گھر کا ہوگا، جو بڑا آدمی ہوگا اپنے گھر کا ہوگا، جو باپ ذمہ دار ہوگا وہ اپنے گھر کا ہوگا، جو کوئی بڑا ہوگا وہ اپنی حیثیت میں بڑا ہوگا، ہمارے سامنے کسی کی نہیں چلے گی۔ اللہ کے بندے بہت بڑی ہلاکت آنے والی ہے۔ پھر ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان ایک جیسا ہو، ضروری نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جس کی برائی کی جا رہی ہو سکتا ہے وہ تو اس سے زیادہ افضل ہو، ہر انسان ایک سا نہیں ہے۔ اللہ نے کس کس کا مقام کتنا رکھا ہے، کسی کو بھی حقیر نہ جانو، کسی کو بھی کم درجے کا مت سمجھو، کہیں یہ آپ کی یا میری ہم سب کی پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے کہ ہم کسی کو بھی حقیر جان کر بیٹھ جائیں، کسی کو بھی اس کی عزت نہ کریں، اس کا احترام نہ کریں۔ میرے دوستو، عزت و احترام کرنا سیکھو، محبت کرنا سیکھو، اپنے بڑے سے، اپنے اونچے مرتبے والے سے، ہاں جو تم سے اونچا عہدہ رکھتا ہے، مرتبہ رکھتا ہے، تم سے عمر کے تقاضے میں بھی بڑا ہے، ایمان والا ہے، ہاں اس سے بدسلوکی سے پیش نہ آؤ، اس کے بارے میں، ایمان والے کے بارے میں کبھی بدگمان نہ ہو، بدگمانی نہ رکھو، اس کا برا نہ چاہو، اس سے محبت کر کے رہو، اس سے محبت کا اظہار کرتے رہو اللہ کی رضا کے لیے، اس سے محبت کرتے رہو اللہ کی رضا کے لیے، اس کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے رہو اللہ کی رضا کے لیے، اس کے کام آتے رہو اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کی قسم اگر ہم ایسے ہو گئے کہ ہم نے اپنے بڑوں کا لحاظ کرنا سیکھ لیا، ان کے مرتبوں کی قدر کرنی سیکھ لی، ہاں ان کی عزت احترام کرنا سیکھ لیا، تو کل اللہ تعالی ہمارے مرتبے بلند کر دے گا، ہمارے مرتبے اونچے کر دے گا، ہمارے مقام اونچے کر دے گا انشاءاللہ کل اللہ تعالی ہمیں کامیاب کر دے گا۔ اگلا بندہ حقیر ہے یا نہ حقیر، ہم اس سے کیا لینا، اس کا فیصلہ اللہ کے ساتھ ہے، اس کا انصاف اللہ کے ساتھ ہے، اللہ اس کا فیصلہ کرے گا، اس کے فیصلے کے مطابق اس کا انصاف کرے گا کہ اس نے کیسی زندگی گزاری، وہ کیسا تھا، وہ اچھا تھا یا برا تھا، ہمیں اس سے کوئی میٹر نہیں ہے، ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں صرف اس سے اللہ کے رضا کے لیے محبت رکھنی ہے، بغض نہیں رکھنا ہے، حسد نہیں رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ہے، ہاں کیا فرمایا ہے کہ تم لوگوں سے ان کے مرتبوں کو دیکھ کر ان سے برتاؤ کیا کرو۔ تو ہمیں کتنا زیادہ ضروری ہے، آج ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہیں، جانتے نہیں اس بات کے بارے میں۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کو پہچانو کہ میں ایمان والا ہوں، میں ایک مسلمان ہوں۔ ہاں یہ غیر ایمان والے جو ہیں، غیر ایمان والے، ان سے کیا حساب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جو حساب لے گا وہ ہے ایمان والے کا۔ میرے بندے میں نے زندگی دی، میرے بندے میں نے تجھے مال دیا، میرے بندے یہ عمر کہاں گزار کر آیا ہے، میرے بندے کہاں سے کمایا، میرے بندے کہاں خرچ کیا۔ اللہ اپنے ایمان والے بندے سے حساب لے گا، جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے پکڑ کرے۔ ہم زندگی کیسے گزار کر جا رہے ہیں، ہمیں اس پر غور دینا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں انصاف ہونا ہے، ہمیں جواب دینا ہے۔ سمجھتے ہو، اگر اللہ نے جواب مانگ لیا تو ہمیں دینا ہے، اور اللہ نے جو ہمیشہ کے لامحدود زندگی رکھی وہ ایمان والے کے لیے ہی ہے۔ جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو غیر ایمان والے ہیں، سمجھو اس بات کو، جو غیر ایمان والے ہیں، اللہ کے نافرمان، اللہ کی نہیں مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ نے جنت ان کے لیے نہیں بنائی، ان کے لیے جنت اللہ نے نہیں بنائی۔ ہمیشہ کی زندگی کی جو راحتیں ہیں وہ صرف ایمان والوں کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کرو۔ کیا اعلان کرو؟ کیا اعلان کرو؟ کہ جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کرو کہ جنت میں صرف ایمان والے داخل ہوں گے۔ کیا ہوئیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے خطاب کے بیٹے، جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کرو کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، ہاں ایمان والے داخل ہوں گے۔
ایمان والوں کے لیے ہی وہ دروازہ کھلے گا، ایمان والے ہی اس میں رہیں گے، غیر ایمان والے نہیں کہا۔ اللہ ایمان والوں کو وہاں کامیاب کرے گا۔ جس نے اللہ کی مانی، اللہ کو مانا، اللہ کے حکم پر زندگی گزاری، ہاں وہ کامیاب ہوگا۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا، جس نے اللہ کی بات کو اپنا لیا، جس نے اللہ کے حکم پر زندگی کو گزار دیا، زندگی کو بتا دیا، وہ کامیاب ہوگا۔ جس نے اپنے نبی کی سنتوں کو اپنایا، اپنے نبی کی سنتوں پر چلا، ہاں نبی کو فالو کیا، اللہ کے حکم کو فالو کیا، انہوں نے حرام کام نہیں کیے، لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا، ان کے مرتبے کو دیکھ کر ان کو ذلیل نہیں کیا، ہاں ان سے گفتگو میں لحاظ کر کر بات کی، ان سے گفتگو جاہلوں کی طرح نہیں کی کہ ان کو بھی جاہل سمجھ لیا۔ یہ ایمان والوں کے کام نہیں ہے۔ ایمان والوں نے اچھے سے زندگی گزاری تو اللہ ان کو کیسا کامیاب کرے گا؟ کیسا کامیاب کرے گا؟ کہ جیسا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں مدد کرتا ہے، اپنے ایمان والوں کے رسولوں کی کل قیامت کے دن بھی مدد کرے گا۔ دنیا کی زندگی میں مدد کرتا ہے اور کل قیامت کے دن بھی مدد کرے گا۔ تو ہم تو سب اللہ کے منتظر ہیں کہ اللہ ہماری کب مدد کرے۔ ہم تو ہمیشہ اللہ کی مدد کے امیدوار ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ یہاں بھی مدد کرے اور وہاں بھی مدد کرے۔ تو ہمیں چاہیے اللہ کی مدد لینے کے لیے اللہ کو راضی کرنا پڑے گا، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکموں کو اپنانا پڑے گا۔ جو اللہ نے کہا وہ حق اور سچ ہے، جو اللہ کے نبی نے کہا وہ بھی حق اور سچ ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کو سوچنا ہے، دیکھنا ہے، سنبھالنا ہے، لوگوں کے مرتبوں کو دیکھنا ہے، لوگوں سے گفتگو کا انداز کو چینج کرنا ہے، جاہلوں والی باتیں نہیں کرنی ہیں، ہاں یہ بیگانہ نہیں رہنا ہے، لوگوں کی عزت کرنی ہے۔ ہم ان کی عزت کریں گے تو اللہ ہماری عزت بنائے گا، ہم ان کو ذلیل کریں گے تو اللہ ہمیں بھی ذلیل و خوار کر دے گا، اللہ ذلیل کر دے گا۔ اللہ کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے، جو اچھا کرے گا وہ اچھا بھرے گا۔ انصاف سب کا ہونا ہے۔ اللہ نے کرام کاتبین نہیں ہے، یہ فرشتے اللہ نے کرام کاتبین دیے ہیں، چھوڑ دیے بندے کے ساتھ، لکھتے رہو، اس کا رجسٹر تیار کرتے رہو۔ کرو کیا کرتے ہو؟ اچھا کرو گے اچھا لکھا جائے گا، برا کرو گے برا لکھا جائے گا، کرو کیا کرتے ہو۔ تو میرے دوستو اس بات کو سمجھو، پہچانو اس بات کے بارے میں کہ میرے نبی نے کیا سکھایا ہے، کیا بتایا ہے کہ آپ لوگوں کو احترام کی وجہ سے، آپ لوگوں کو احترام کی وجہ سے عزت دیا کریں، ان کا احترام کیا کریں، ان سے محبت کیا کریں، ذلیل نہ کیا کریں۔ کوئی کیسا بھی صحیح آپ کو حقیر نظر آتا ہوگا، حقیر دکھتا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ حقیر نہ ہو، آپ کو ہی تو دکھ رہا ہے، آپ کو ہی تو دکھ رہا ہے، آپ دل کے حال نہیں جان سکتے۔ کسی کو حقیر نہ جانو، کسی کو حقیر نہ دیکھو، حقیر نہ سمجھو، کسی کو اپنے سے کم درجے کا مت سمجھو۔ نہ جانو اس کا کیا عمل ہے، کیا ذکر ہے، کیا عبادت ہے، کیا اس کا کام ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ ہاں ہمیں یہ سوچ کر زندگی گزارنی ہے کہ میں کس لائن میں، کس کیٹیگری میں، کس فیلڈ میں گھوم رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیسے زندگی گزار رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہے، بات کرنے کا انداز کیسا ہے، میرا مرتبہ کیسا ہے، میں اپنا مقام کیا رکھ کر رہتا ہوں، میرا کیا مقام، میری بھی کوئی عزت ہے یا نہ ہے، میں نے اپنی عزت بنا رکھی ہے یا نہ ہے، اپنے مقام کی قدر کرتا ہوں یا نہ کرتا ہوں۔ اس بات کے بارے میں سوچیں، اس بات کی فکر لیں کہ خود بھی کامیاب ہوں اور اپنے بھائیوں کو بھی کامیاب کرائیں، خود بھی اچھے بنیں اور اچھے بن کر اپنی زندگی بتائیں، اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف لائیں اور خود بھی آئیں اور اللہ کے حکم پر اپنی زندگی بتائیں۔